تو وہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اس کی مخلوق کا کوئی دوسرا خالق، مالک، رازق حقیقی طور پر نہیں۔ اگر کوئی اس کی ذات صفات میں شرکت کرے، شریک اپنے آپ کو ٹھہرائے، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ خدائی کے دعوے کرنے والوں کا کیا حال ہوا؟ نمرود مچھر سے مروا دیا اللہ نے۔ کتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں، کتنی چھوٹی مخلوق، مچھر، ہڈی بھی نہیں ہے اس میں، اتنا بڑا دعویٰ اور اتنی چھوٹی مخلوق سے، اور وہ بھی کس طرح ذلیل ہو کے جوتے کھا کے مرا۔ مچھر گھس گیا تھا اس کے دماغ میں، جب یہ بیٹھتا وہ کاٹتا، اس کو ہلنا پڑتا، اپنا سر ہلانا پڑتا، وہ خود اپنے ہاتھ کو تھپڑ مار مار کے اپنے ہاتھ تھک گئے تو دوسروں کو کہا مارو، خدائی کے دعوے ہیں اور مار کھا رہا ہے۔ اگلے ہاتھ مار رہے ہیں، ہاتھ مار مار کے تھک گئے تو جوتے پکڑ لیے۔ اس طرح اس کی موت ہوئی ہے دعوے خدائی کے۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا غرق ہو گیا۔ آج تک اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، عبرت دیکھو یہ کبھی تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، دیکھ لو کیا حال ہے۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا یا خدا کا شریک ٹھہرایا، ان کا کیا حال ہوا۔ یہ جو بت ہیں، انہوں نے، بتوں نے، وہ پتھر کے ہوں، لوہے کے ہوں، انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے کبھی؟ پوچھ رہا ہوں۔ قیامت کے دن تو وہ کہیں گے یہ ہمیں پوجنے والے ہیں، یہ ذمہ دار ہے، ہم نے تو نہیں کہا۔ خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر پوجنے لگ گئے۔ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کو، تو جو شریک ٹھہراتے ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ یہ نہایت گندے، انما المشرکون نجس، نہایت اونچی۔ ہم اہل ایمان اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء، اللہ کے افعال میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک مانتے، کہتے، جانتے، ٹھہراتے نہیں۔ محبت کی بات کروں تو وہ یہ کہ شریک ٹھہرانے میں مزہ بھی نہیں ہے، اول تو سوچنا بھی نہیں ہے، لیکن میں محبت کی بات کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ آ جائے۔ شریک ٹھہرانے میں مزہ بھی نہیں ہے، ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں اس طرف۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے تم نبی کو اللہ سے ملاتے ہو، کہنا بھی نہیں آتا۔ ہم اللہ سے ملانے والے کون؟ وہ تو ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے۔ بات کرتے ہو شریک کی، ہم نے نبی کو کبھی اللہ کا نہ شریک مانا ہے، نہ سوچا ہے، نہ کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریک ٹھہرانے میں مزہ ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک کاروبار میں، ایک چیز میں دو شریک ہوں، کیا بات؟ ایک چیز میں دو شریک ہوں برابر کے، حساب کریں گے تو آدھا آدھا ملے گا نا؟ پوچھ رہا ہوں، جواب دیجئے۔ وہ ایک کہے مجھے زیادہ دے دو تو کیا جواب ملے گا؟ تیرا حصہ اتنا ہے، حساب کے مطابق تیرا حصہ
اتنا، اس سے زیادہ تجھے مل سکتا نہیں. شریک کو یہی جواب ملے گا. تو برابر کا شریک ہے، حساب کیا آدھا تیرا آدھا میرا. یہ کس کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ شریک کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شریک کے ساتھ. جو برابر ہے اس میں ساجی ہے، پارٹنر ہے، یہ اس کے ساتھ ہوگا. بھائی والی کہتے ہیں، پتی کہتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں، بس جتنا تیرا حصہ ہے اتنا تجھے ملے گا. اور جو پیارا ہو، جو حبیب ہو، اس کو محب کہتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا. اللہ. اب پڑھیں نا شعر اعلیٰ حضرت کا. کیا کہتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا کی بات شریکوں میں ہوتی ہے، محب اور حبیب میں نہیں. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں نبی کے لیے شراکت کی بات. کوئی سوچے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک مانتے، سوچتے، کہتے، بولتے، لکھتے نہیں، گمان بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہر شریک سے پاک ہے. یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا اونچی. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. بیوی ہو آپ کی، آپ اس کے شوہر ہوں، وہ کسی اور کو وہ درجہ دے تو آپ کو پسند ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. غیرت. آپ کو اپنی عزت، غیرت کا جوش آئے گا. بیوی کہلائے میری اور بات کرے اس کی. فیصلہ کر لے کیا کرنا ہے، ادھر یا ادھر. ایسا ہی کریں گے نا؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کے اندر تو اتنی غیرت ہو. صرف سمجھنے کے لیے بات کی ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے بات. اپنے لیے تو اتنی غیرت ہو، رب تعالی کے لیے اتنی بھی سوچ نہیں ہے. یہ اس کا حق ہے کہ اس کی ذات و صفات میں، اس کے نام و کاموں میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. حقوق اللہ، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے. عبادت صرف اور صرف اللہ کی. اس کو واحد حقیقی مانا جائے. یہاں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں
اللہ کے دیے ہوئے کمال مانتے ہیں. مثلاً رحیم اللہ کا نام بھی ہے، اللہ نے اپنے حبیب پاک کو بھی رحیم فرمایا ہے. سمیع اللہ کا نام ہے، اللہ کی شان ہے، اس نے بندے کے لیے بھی سمیع کا لفظ بیان فرمایا. بصیر اللہ کی شان ہے، مگر اس نے بندے کے لیے بھی یہ لفظ بیان فرمایا. تو اب جیسا اللہ کو رحیم مانتے ہیں، کیا کسی اور کو ویسا ہی رحیم مانے؟ اونچی نہیں. اور اللہ کسی کو رحیم بنا دے تو اللہ کا بنایا ہوا مانیں گے یا نہیں؟ اونچی. یہ فرق ہو گیا. اللہ بھی مولا ہے، اللہ نے ہمارے مولا بنائے ہیں. بنائے. ایک طرف تو اللہ کو مولا کہیں، پھر جس کو داڑھی والا دیکھیں اس کو بھی مولا. آپ مولا نہ کہتے ہیں، نہ ضمیر جمع ہمارا مولا، تو کہیں جی وہی لفظ اللہ کے لیے وہی بندے کے لیے، تو فرق ہے یا نہیں؟ اللہ خود سے مولا ہے، اس کو اللہ نے مولا بنا. فرق ہو گیا. تو اللہ کا بنایا ہوا ماننا غلط نہیں. اب اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ بالکل ویسا ہی ہم مانتے نہیں ہیں. یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، اس موضوع پر بہت تفصیل کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں. اللہ تعالی نے تمام چیزیں بنائی ہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. ہر شے کس نے بنائی ہے؟ محبت سے کہیے، اللہ تعالی نے. کہلواتا ہوں آپ کو ثواب بھی مل جائے، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں ہمیں 40 نیکیاں مل جاتی ہیں. ہمارے اور عرش کے درمیان فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے، نور ہی نور ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو موقع دیتا ہوں. اللہ تعالی ہر شے کا بنانے والا. درست کہہ رہا ہوں؟ مانتے ہیں؟ یقین ہے؟ بہت سی چیزیں انسان نے بھی بنائیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک بندہ آ گیا. شطرنج کا وہ تختہ جو ہوتا ہے، چیس کہتے ہیں انگلش والے، کھانے بنے ہوتے ہیں 64 کھانے، کھیل ہے. وہ لے کے آ گیا کہ حضرت علی کے پاس دیکھیں بنانے والے نے ان 64 خانوں میں دنیا بھر کی چالاکی رکھ دی ہے. حضرت علی مسکرائے، فرمایا یہ جس نے بنایا نا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے چھوٹا ہے. اس بنانے والے کا چہرہ، بندے نے بنایا نا یہ 64 خانے، اس کا چہرہ اس سے چھوٹا ہے. اس چہرے میں اللہ نے دماغ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ جس دماغ کی یہ تو بات کر رہا ہے اس دماغ کے بنانے والے کو سوچ. تو یہیں گم ہو گیا ہے. اندازہ کر اس رب کا جس نے وہ دماغ بنائے ہیں، جس نے یہ چہرہ بنایا. انسان کے چہرے میں اللہ نے کیا کیا رکھ دیا ہے، ذرا سوچ. ہم غور نہیں کرتے. لفظ خالق آپ کے ہاں بولا جاتا ہے. خالق پاکستان، پاکستان کے نام کے خالق، شاعر کو خالق کہہ دیتے ہیں، تخلیق کار کہہ دیتے ہیں. جی یہ میری تخلیق ہے، جی میں نے بنائی ہے. لیکن قرآن نے کہا احسن الخالقین، اللہ جیسا بنانے والا کوئی. اب یہ خالق کا لفظ دوسروں پہ بولا گیا یا نہیں بولا گیا؟ قرآن سے ثابت ہو گیا. لیکن یاد رہے جیسا رب خالق ہے کوئی اور نہیں ہے، اور حقیقی خالق اللہ. ہر شے اللہ نے بنائی. اب یہاں ایک مسئلہ دھیان سے سن لیں.
جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ اللہ خالق کل شیء، عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہیں گے ہر شے کا بنانے والا اللہ تعالی۔ دھیان دیجیے گا، ادھر ادھر نہ، میری طرف دھیان دینا۔ ہر شے کا بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ کوئی شخص بری چیزوں کا نام لے اللہ کو پکارنے کے لیے، بجائے یہ کہے کہ اے زمین و آسمانوں کے خالق کہنے کی بجائے، اے چاند سورج کے خالق کہنے کی بجائے بری چیزوں کے نام لے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اے سور کے بنانے والے۔ سور کو کس نے بنایا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر وہ صرف اسی چیز کا نام کیوں لے رہا ہے؟ تو یہاں علماء اسلام نے کہا جو ایسا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ آگے سے کہے کہ اور کس نے بنایا ہے، تو اسے کہا جائے گا تجھے اللہ کی تمام مخلوق میں صرف یہی نظر آئے اور کچھ نظر نہیں آیا؟ یہ کہیں کہ وہ ہر شے کا بنانے والا، یہ اس کی تعریف، لیکن گندی یا بری چیز کو خاص طور پر کہہ کے اس کو پکارنا، یہ اس کی توہین ہوگی۔ اور جو اللہ کی توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، ایمان والا رہے گا؟ ہاں، اگر تو نے ایک ہی چیز کا نام لینا ہے تو پھر اس کا نام لے جو بہتر ہو۔ علماء نے کہا کہ جانور کا، بری چیز کا نام لے کے، گندگی کا نام لے کے، پلید چیز کا نام لے کے اللہ کو پکارنا، یہ تمہارے ذہنوں کی گندگی ہے، یہ واضح کرے گی کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ پکارنا ہے تو کہو اے محمد مصطفیٰ کو بنانے والے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والے، تو اچھی چیز کا نام لے کر اس کو پکارنا ہے، حالانکہ اس نے ہر شے کو بنایا ہے۔ تو بری چیزوں کا نام لے کر اس کو پکارنا، اونچی زور سے کہیے، یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ گندگی ہوتی ہے، وہ اپنے ذہن کی گندگی کو بیان کر کے آگے سے کہے گا کس نے بنایا، پھر کس نے بنایا؟ تو تجھے وہی چیز نظر آئی ہے اور کچھ نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ کہ تجھے خرابی ہے سوچ میں، تیرے مزاج میں، پھر اس کا علاج اسی طرح ہوگا۔ اللہ تعالی کس طرح بناتا ہے، کیسے بناتا ہے، اس نے خود فرما دیا دو طرح ہیں، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر۔ عالم خلق اللہ نے اسباب بنا دیے، چیزیں بنا دی، ان چیزوں سے آگے چیزیں بنتی ہیں۔ مرد و عورت کو بنایا، ان سے آگے نسل انسانی، درخت بنائے، ان سے آگے پھل۔ یہ اللہ تعالی نے عالم خلق فرمایا، 6 دن میں بنایا زمین و آسمان کو۔ ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے، وہ کتنے گھنٹے کے دن تھے، کیا تھے کیا نہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہماری سمجھ کے لیے کہ تمہارے جتنے 6 دن لگتے ہیں نا تمہارے مقدار میں، تم یہ سمجھو اتنی بڑی چیزیں اللہ نے اتنی کم مدت میں بنا دی۔ یہ عالم خلق ہے۔ ایک ہے عالم امر۔ امر کہتے ہیں حکم کو۔ اللہ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کوئی موجود نہیں، کوئی جوڑ توڑ نہیں، بس اللہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ چیز اونچی ہو جاتی ہے۔ میں نے کن کہا، شاید 1 سیکنڈ لگ گیا ہوگا، وہاں یہ بھی نہیں ہے۔ وہاں اب ایک بات اور سن لو،
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں شامل ہیں، اور یہ کہ جب کوئی بندہ قطبیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، قطب کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا خاص پیارا بن جاتا ہے، پھر اس کو بھی یہ کن عطا ہوتا ہے، پھر وہ بھی کن کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے، مگر اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عطا سے نہیں، اللہ تعالیٰ خود سے بندے کو اللہ کی اونچی کہیے گا عطا۔ کس کی کیا شکل بنانی ہے، کیسی بنانی ہے، کتنی بنانی ہے، میں اور آپ جو چیز بناتے ہیں، جی آرڈر لو، جی کپڑا کتنا میٹر بنانا ہے، جی فلانا پیکنگ بنانی ہے، کتنی بنانی ہے، مارکیٹ میں کتنا پھینکنا ہے، وہ ہم اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، کوئی ڈیزائن اونچی، کوئی ڈائی سانچا نہیں، وہ خود مقرر کرتا، صورت بھی مقدار بھی، جس طرح چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا، ہر شے کا بنانے والا، جملہ موجودات، جو چیز موجود ہے اس نے بنائی ہے، اور کسی میں کوئی تاثیر رکھی ہے، کسی میں عجیب لونگ، چھوٹی سی لونگ، کلوو، چھوٹی سی ڈنڈی ہے، اوپر ہے اس کے ایک دانہ لگا ہوا ہے، یہ لونگ ہے، اس کا ذائقہ دیکھیں کیسا ہے۔ پھر الائچی ہے، الائچی دیکھ لیں تو اس کا ذائقہ اور ہے، کالی مرچ ہے، زیرہ ہے، سفید بھی ہے اور کالا بھی ہے، اجوائن ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام لے رہا ہوں۔ یہ ذائقے کس نے بنائے ہیں، یہ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ کوئی گرم ہے، کسی کا مزاج، یہ تربوز ہے جی، یہ کھاؤ جسم میں آپ کے گرمی نکال دے گا، خربوزہ تربوز کھجور کے ساتھ بہترین ہے کہ گرمی مار دیتا ہے، تاثیر کس نے رکھی ہے اونچی؟ تربوز ٹھنڈک پہنچاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کبھی نہ کبھی تو کھایا ہوگا، پہنچاتا ہے یا نہیں؟ کس نے رکھی ہے تاثیر؟ ذائقہ، رنگ، ایک میں بہت سارے بیج رکھ دیے، کسی میں نہیں رکھے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں چھوٹا سا پھل ہے، کوئی بہت بڑا پھل ہے، کٹہل ہے، کتنا وزنی ہوتا، منوں کے حساب سے وزنی پھل ہے وہ، اور چھوٹے سے چھوٹا پھل بھی مل جائے گا، معلوم ہوا کشمش ہے آپ کو مل گئی، انگور چھوٹا سا بھی مل گیا، اس سے چھوٹے بھی پھل مل جائیں گے، بڑے سے بڑا پھل منوں وزنی بھی ملے گا، کس نے بنائے ہیں اونچی؟ اب جب اتنی بات مان ہی رہے ہو تو یہ بھی پہچان لو، یہ گرم، یہ ٹھنڈا، یہ تیز، یہ ہلکا، یہ تاثیر کس نے رکھی؟ تو جو پھلوں میں رکھ سکتا ہے، نبی ولی میں نہیں رکھ سکتا؟ وہاں مان لیتے ہیں، یہاں نہیں مانتے، نہیں جی کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور پھر کہتے ہیں فلاں چیز کھاؤ فائدہ ہوگا، کہتے ہیں یا نہیں؟ اور جی فلاں چیز فلاں میں مفید ہے، فلاں چیز کھائیں، بخار میں یہ مفید ہے، سر درد میں یہ مفید ہے، قبض میں یہ مفید ہے، وہاں فائدے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تجھے ان چیزوں میں فائدہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی مخلوق ہے، نبی ولی بھی مخلوق، تو جب اللہ ان میں تاثیر رکھ رہا ہے، ان میں کتنی رکھی ہوگی؟ اور ایسوں کو تو میں جواب اور بھی دوں، شیطان میں اثر ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، پناہ مانگتے ہیں اس سے، کتنا اثر ہے کہ اس سے نہ بھائی اللہ بچائے،
یا اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں تنگ، اثر ہے نا، وہ شیطان میں اثر مان رہے ہو، نبی میں نہیں مان رہے. سوچو کہاں ہے عقل تمہاری؟ اس کو گمراہی کی ڈیوٹی نہیں ملی، مہلت ملی ہے. نبی کو تو ہدایت کی ڈیوٹی ملی ہے، اختیار ملا ہے. اللہ کسی نے بہت تیز قسم کی کوئی خوشبو لگائی ہے، یہاں کوئی قریب آ کے بیٹھا ہے، کوئی بہت تیز خوشبو گلے کو پڑتی ہے میرے. باہر الدروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ہر شے کا سائز کیا رکھنا ہے، رنگ کیا رکھنا ہے، ڈیزائن کیا رکھنا ہے، تاثیر کیا رکھنی ہے، یہ کس نے طے کیا ہے؟ اونچی اللہ.